السلام علیکم۔ الیکشن میں بدترین شکست کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں یا نواز شریف ہیں، یہ محمد نواز شریف انہوں نے وزارت عظمیٰ لینے سے انکار کر دیا ہے اور ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا ہے جہاں پہ وہ کسی سے ملنے بھی نہیں چاہ رہے ہیں۔ وہ خفا ہے کہ انہیں بلایا گیا ہے 2/3 اکثریت کے لیے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ تو یہ سلوک تو اس کے ساتھ اس کی رسوائی کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کو پہلے سے بھی پتہ تھا کہ جو کچھ ہوگا انہیں معلوم بھی تھا، لیکن جو چیزیں ہو رہی ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی ہے بیا محمد نواز شریف کے لیے۔ اچھی خبریں عمران خان کے لیے آ رہی ہے۔ KPK کے لیے امین گنڈاپور کا نام فائنل کر دیا گیا ہے۔ امین گنڈاپور کے خلاف بھی کئی سازشیں کی جا رہی ہے کہ امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے، لیکن کپتان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہوگا امین گنڈاپور ہوگا۔ پیپل پارٹی نے ہمیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ ایک ایسی چال چلی ہے جسے وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حکومت ہوگی یہ تقریباً 6 سے 7 مہینے یا 8 مہینے چلے گی۔ اس کے بعد سے پیپل پارٹی خود ہی اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے گی اور اس حکومت کو گھر بھیجے گی اور پھر وہاں سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے گی۔ یہ ساری کی ساری جو پلاننگ ہے وہ پہلے ہی سے ہو چکی ہے اور کسی طریقے سے انہیں حکومت میں دھکیلا جا رہا ہے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے اور مریم جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنے گی۔ ڈرائیونگ سیٹوں پہ ابھی ان کو لایا جا رہا ہے اور پھر 6 مہینوں کے بعد انہیں ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اتارا جائے گا۔ اس کے بعد سے جو حکومت بنے گی وہ کپتان کی بنے گی اور کپتان کے ساتھ جو دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ مل کر یہ حکومت بنائیں گی۔ کپتان کے خلاف ابھی بھی جو سازشیں ہو رہی ہے یا کپتان کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہے، کپتان کو ڈیل کی آفر کی گئی ہے کہ آپ ڈیل کر لیں، لیکن کپتان ہے کہ ڈیل ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جو صدر ہے وہ سیکشن 445 کے تحت عمران خان کی جو سزائیں ہیں وہ ختم کر سکتا ہے۔ اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے رہائی دلا سکے۔ اس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں، ابھی وہ کرتا ہے یا نہیں، عمران خان مانے گا یا نہیں۔ عمران خان کہتے ہیں بڑا ضدی ہے، وہ کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حکومت یہ جو لوگ لے رہے ہیں ان کے خلاف ان کی گلی کی ہڈی یہ بنے گی اور یہی لوگ اس حکومت میں غرق ہوں گے اور یہی لوگوں کا جو سیاست ہے اسے ختم کرنے کے لیے یہ ساری چالیں چلی گئی ہے اور حکومت بھی اسی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ یہ جو نظام چل رہا ہے یا جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں حکومت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ کوئی بھی پارٹی اکیلے حکومت نہیں کر سکتی جب تک اسے 5 سال نہیں دیے جاتے، لیکن یہاں پہ 6 مہینوں سے زیادہ کا جو ٹائم ہے وہ کسی بھی بندے کو ملنے والا نہیں ہے۔ 6 مہینوں کے بعد یہاں پہ عدم اعتماد کی ایک فضا بنے گی اور عدم اعتماد کے بعد سے یہ جو وزیر اعظم ہے یہ بھی گھر جائے گا اور پنجاب میں جو حکومت ہے نون کی وہ بھی گھر جائے گی، جس کی وجہ سے ان کی جو سیاست ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور سیاست ختم ہونے کے بعد پیپل پارٹی جو ہوئے گی وہ پنجاب میں اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کا گراف روٹ لیول ویسے بھی پنجاب میں بڑا ہی سٹرانگ ہے اور تقریباً پاکستان تحریک انصاف زیادہ میجورٹی کے ساتھ سیٹیں جیت گئی تھی، لیکن دھاندلی کی گئی، ایسی دھاندلی کی گئی کہ جس کے جو شواہد ہیں وہ منظر عام پہ بھی ہے۔ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ دھاندلی کس نے کرائی ہے اور دھاندلی کیسے کی گئی ہے۔ جو انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا جو امیج جا رہا ہے الیکشن کے حوالے سے وہ اگر نہ ہی دیکھا جائے تو اچھا ہوگا، کیونکہ ان کا ایک الگ ہی لیول ہے پاکستان کو پرکھنے کا۔ پاکستان میں جو دھاندلی کی گئی ہے ان لوگوں کے خلاف انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے، اور کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آسٹریلیا نے دھاندلی کرنے والے جو 50 یا 35 لوگ ہیں ان کا داخلہ بھی آسٹریلیا میں بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بددیانت ہے اور انہوں نے دھاندلی کی ہے اور ووٹر لوگوں کا مینڈیٹ چرایا ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف لوگوں نے ووٹ دیا ہے اسی کو ہی کرنا چاہیے۔
لیکن یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون کے لیے عذاب بنیں گی. حکومت تو ان کو دی جا رہی ہے پلیٹ میں رکھ کے، لیکن جب انہیں نکالا جائے گا انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیسے ان کو نکالا گیا ہے. 6 مہینوں کے بعد ان پہ عدم اعتماد کی کسی تحریک آئے گی جس کا حصہ یہ ساری جماعتیں بنیں گی، اور میاں شہباز شریف کو کرسی سے اتارا جائے گا، اور نواز شریف اس حساب سے حکومت بننے سے پہلے ہی لندن چلے جائیں گے علاج کی غرض سے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کو ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے ایک نظریے، اپنے ایک اصول پہ قائم ہے کہ سب کے ساتھ چلنا ہے لیکن 3 پارٹیوں کے ساتھ نہیں چلنا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی نہیں چلیں گے، پیپل پارٹی اور یہ جو دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ. یہ چیزیں ایسی ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے وہ اور بھی مضبوط ہوا ہے، اور کپتان کا جو نیریٹو ہے وہ بھی مضبوط